آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شبانہ رحمان۔ آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پانی ثقافتوں کی لائف لائن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مستقبل کی نسلوں کے لیے پانی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جسٹس یشونت ورما کا الہ آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ایک آزادانہ فیصلہ ہے اور اس کا محکمہ جاتی جانچ کے طریقہ کار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہار آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن، سابق نائب صدر کملا ہیرس اور سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور دیگر کے سیکیورٹی کلیئرنس کو منسوخ کر دیا ہے، اور بھارت میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ IPL 2025 آج سے کولکاتہ کے ایڈن گارڈنز میں شروع ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آج دنیا بھر میں پانی کی بچت اور اسے محفوظ رکھنے کا دن منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بار پھر پانی کو محفوظ کرنے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے ملک کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں پانی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया। एक कहावत कई बार सुनी, बिन पानी सब सूख। یہ دن منانے کا مقصد میٹھے پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور آبی وسائل کے پائیدار اور ٹھوس بندوبست کی ضرورت پر زور دینا ہے۔ یہ دن منانے کا ایک مقصد دنیا بھر میں پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے لوگوں میں بیداری کرنا اور انہیں اس سلسلے میں اقدامات کی ترغیب دینا بھی ہے۔ پانی کے عالمی دن کے اس سال کا موضوع گلیشیئر کا تحفظ ہے، کیونکہ گلیشیئر دنیا میں تازہ پانی کی سپلائی برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مد نظر اسے محفوظ رکھنے کی فوری ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔ بھارت کے پاس اپنی آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دنیا کے تازہ پانی کی قریب 4% مقدار موجود ہے۔ پانی کی قلت سے نمٹنے اور پانی کے بہتر بندوبست کے لیے حکومت مختلف اسکیمیں اور اقدامات نافذ کر رہی ہے۔ جل جیون مشن، اٹل بھوجل یوجنا اور امرت سروور مشن بھی انہی اقدامات کا حصہ ہیں۔ جل جیون مشن کے ذریعے ملک بھر کے 15 کروڑ دیہی گھروں میں نل کے ذریعے پانی کے کنیکشن فراہم کیے گئے۔ وہیں اٹل بھوجل یوجنا نے زیر زمین پانی کی گھٹتی سطح کے بارے میں بیداری پیدا کی۔ ساتھ ہی امرت سروور مشن نے آبی منبعوں کو بازیاب کرایا۔ اس کے علاوہ پردھان منتری کرشی سینچائی یوجنا کا مقصد سینچائی کے لیے پانی کے مؤثر استعمال کو فروغ دینا ہے۔ نئی دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ آج پانی کے عالمی دن کے موقع پر جل شکتی کے مرکزی وزیر CR پاٹل نے کہا ہے کہ پانی کی قلت کا مسئلہ عالمی تشویش کی وجہ بن گیا ہے، لیکن بھارت وہ ملک ہے جس نے چیلنج کو موقع میں تبدیل کیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب پاٹل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت نے پانی کے تحفظ کو نہ صرف پالیسی کے طور پر اپنایا ہے بلکہ ایک عوامی مہم کی شکل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کا موضوع گلیشیئر کا تحفظ ہے، جو سبھی کو یہ یاد دلاتا ہے کہ قدرت کے ساتھ توازن اور بیداری ہی پانی کی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کا واحد مستقل حل ہے۔ بہار اپنے قیام کا آج 113 سال پورے کر رہا ہے۔ 1912 میں آج ہی کے دن برطانوی دور حکومت میں بنگال پریسیڈنسی سے الگ کر کے بہار ریاست بنائی گئی تھی۔ آج کا دن بہار دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس سال بہار دیوس کا موضوع ہے انت بہار وکست بہار۔ اس موقع پر ریاست کے ضلع صدر مقامات اور قصبوں میں اسکول اور کالج کے طلبہ کی جانب سے پربھات پھیریوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران بہار کی ترقی کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی جانب سے بہار کی ترقی کے لیے دیے گئے نعرے کے موضوع پر دیہی ترقی، صحت، تعلیم اور پنچایت راج جیسے سرکاری محکمے نمائشوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دھرمیندر رائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہار کے یوم تاسیس کے موقع پر
ریاست کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے یہ کہتے ہوئے بہار کی ستائش کی کہ یہ ریاست زمانہ قدیم سے معلومات اور ترقی کی سرزمین رہی ہے۔ صدر جمہوریہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایک ترقی یافتہ بہار تشکیل دینے کے لیے بہار کے لوگ اپنا تعاون جاری رکھیں گے اور ایک خوشحال بھارت تشکیل دینے کے لیے اپنی صلاحیت، عزم اور سخت محنت کے تئیں اپنی کوششوں کو بھی جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار کی سرزمین کو عظیم شخصیتوں اور سورماؤں کی مقدس سرزمین سے تعبیر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ ریاست جس نے بھارتی تاریخ کی شان بڑھائی ہے، آج اپنے ترقیاتی سفر کے ایک نہایت اہم مرحلے سے گزر رہی ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر زور دیا کہ بہار کے محنتی اور ہنرمند افراد نے اس ترقی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ بہار ریاست جو بھارت کی ثقافت اور روایات کا ایک مرکز رہی ہے، اس کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جسٹس یشونت ورما کو الہ آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ کرنے کی تجویز آزادانہ ہے اور اس کا ان ہاؤس انکوائری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دلی ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما کی رہائش گاہ سے مبینہ طور پر نقد رقم ملنے کی خبروں کے تناظر میں یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس تجویز پر بھارت کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے 4 سب سے زیادہ سینئر ججوں پر مشتمل کولیجیم نے جمعرات کو غور کیا تھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی مشاورتی ججوں، متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور جسٹس یشونت ورما کو خطوط لکھے گئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ جوابات ملنے کے بعد کولیجیم ان پر غور و خوض کرے گا اور پھر ایک قرارداد منظور کی جائے گی۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے نوئیڈا اسپورٹ سٹی پروجیکٹ کی منظوری، ڈیولپمنٹ اور الاٹمنٹ میں مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں دلی اور نوئیڈا میں مختلف مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی ہے۔ ذرائع کے مطابق CBI نے الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایات پر مختلف کمپنیوں، ان کے ڈائریکٹرز اور نامعلوم پبلک سرونٹس کے خلاف 3 معاملات درج کیے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن، سابق نائب صدر کملا ہیرس، سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن اور وائٹ ہاؤس اور قومی سیکیورٹی کے بہت سے سینئر اہلکاروں کی سیکیورٹی کلیئرنس کو منسوخ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مواصلاتی شعبے کی طرف سے ایجنسی کے سربراہوں کو بھیجے گئے ایک دستاویز میں یہ جانکاری دی گئی ہے۔ جناب ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جن لوگوں کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کی گئی ہے، اب انہیں خفیہ دستاویزات تک رسائی حاصل نہیں رہے گی۔ باکسنگ کے آزمودہ کار سابق کھلاڑی جارج فورمین کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی عمر 76 سال تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ان کے اہل خانہ نے ان کے انتقال کی خبر کا اعلان کیا ہے۔ رنگ میں بگ جارج کے نام سے مشہور فورمین کا باکسنگ کی تاریخ میں نہایت شاندار اور طویل کیریئر رہا ہے۔ انہوں نے 1968 میں کے اولمپکس میں پہلا گولڈ میڈل جیتا اور 1970 کے اوائل اور 1994 میں دوبارہ 2 مرتبہ ہیوی ویٹ ورلڈ ٹائٹل کا خطاب جیتا۔ کرکٹ میں انڈین پریمیئر لیگ IPL 2025 کا 18واں ایڈیشن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ دنیا بھر کے کرکٹ شائقین کو T20 میچوں سے ایک مرتبہ پھر محظوظ ہونے کا موقع ملے گا۔ IPL کے شاندار مقابلوں میں دنیا کے چوٹی کے کھلاڑی اپنے جوہر کا مظاہرہ کریں گے، جس سے شائقین کے جوش و خروش میں مزید اضافہ ہوگا۔ IPL کا افتتاحی میچ آج کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں دفاعی چیمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پانی ثقافتوں کی لائف لائن رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مستقبل کی نسلوں کے لیے پانی کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس یشونت ورما کا الہ آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ ایک آزادانہ فیصلہ ہے اور اس کا محکمہ جاتی جانچ کے طریقہ کار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہار آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد پیش کی ہے اور بھارت میں کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ IPL 2025 آج سے کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔